چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ماہ ربیع الاول کی 26 تاریخ ہے 1443 اور 1444 اور ماہ اکتوبر کی 22 تاریخ ہے 2022، اور آج ہم سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 82 سے 86 تک، 82 سے اور 86 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق ثابت فرما دیتا ہے، چاہے مجرمین کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ فرعون اور اپنے سرداروں کے خوف سے موسیٰ پر ان کی قوم کی تھوڑی سی تعداد کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا کہ کہیں وہ انہیں پریشان نہ کرے، اور یقیناً فرعون زمین پر سرکشی کرنے والا اور یقیناً زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم واقعاً اللہ پر ایمان لائے ہو تو اس پر توکل کرو، اگر تم اس کے واقعاً فرما بردار ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے توکل کیا، اے پروردگار تو ہمیں ظالم قوم کے فتنے سے، ظالم قوم کے لیے فتنہ قرار نہ دینا، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات مرحمت فرمانا۔ یہ 5 آیتیں حضرات تسلسل کے ساتھ ہیں۔ اس میں جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق اصل میں گزشتہ آیات سے ہے، جس میں اس واقعے کا تذکرہ ہے جو حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان پیش آیا تھا، جب حضرت موسیٰ اسے اسلام کی دعوت دینے پہنچے تھے اور اسے ہدایت کرنا چاہتے تھے تو اس نے انکار کیا، اور آخر میں بات یہاں تک ہوئی کہ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم جو بھی معجزات دکھا رہے ہو یہ معجزات نہیں ہیں، یہ سحر ہے، جادو ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے علاقے کے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تم یہ جو 2 جادوگر ہیں موسیٰ اور ہارون، ان کو شکست دو تو میں تم کو بہت انعامات دوں گا۔ مقابلہ ہوا، وہ پورے واقعات اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور اس پر بات ہو چکی ہے۔ تو آیت نمبر 81 جہاں گفتگو تمام ہوئی تھی گزشتہ درس میں، اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ
فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. یہاں پر بات تمام ہوئی تھی. تو جب پورا واقعہ ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں کہ ہوا کیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے اپنا جادو ظاہر کیا اور اس کا جواب پھر حضرت موسیٰ نے دیا. لیکن اس میں خاص بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا, اور یہ تمام آیات میں جہاں جہاں پر بھی اس کا تذکرہ آتا ہے یہی ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ پہلے تم آغاز کرو, اپنے جادو کا مظاہرہ تم کرو, تم دکھاؤ اپنے کرتب کیا تمہارے پاس ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور جب انہوں نے پہل کی تو اس کا جواب پھر حضرت موسیٰ نے دیا. یعنی یہ جو کانفیڈنس ہونا چاہیے ان لوگوں کو جو حق پر ہوتے ہیں, انہیں کسی بات سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ارے اگر انہوں نے شروع کر دیا تو پتہ نہیں کہا ہوگا, چلو میں پہلے شروع کرتا ہوں. نہیں, تم شروع کرو, دیکھتے ہیں ہم تم کو, ہم تمہاری طاقت دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ تم اپنی پیک پر جہاں پہنچو گے وہاں سے ہم تم کو جواب دیں گے. اور یہ ایک بات تھی. دوسری بات اس کے اندر جو قابل غور ہے اور جس سے ہمیں درس ملتا ہے اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے انہوں نے جتنی باتیں کی کہا ہم ایسا کر دیں گے اور ہم ویسا کر دیں گے, جس طرح لوگ اپنی تعلی کرتے ہیں اور اپنی باتیں اس طرح بناتے ہیں اپنی تعریف میں. حضرت موسیٰ نے اپنا کوئی ذکر نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا, فلما القوا قال موسیٰ, جب وہ لوگ ڈال چکے اپنے تمام جادو کے ساز و سامان جس میں ان کی لکڑیاں تھیں اور ان کی رسیاں تھیں جو بڑے بڑے سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گئے, اس وقت حضرت موسیٰ نے کیا کہا, یہ کہا کہ اچھا اب میں تم کو بتاتا ہوں. یہ کہا نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ اچھا تم ڈال چکے یہ سب کچھ, تم نے ظاہر کر دیا, یہ تمہارا جادو سب دیکھ رہے ہیں, اب سنو, ان اللہ سیبطلہ, اب اللہ ان سب کو باطل کر دے گا. اپنی بات نہیں کی, اللہ کا ذکر کیا, اللہ ان سب کو باطل کر دے گا. یعنی جن کو اپنے ایمان پر بھروسہ ہوتا ہے وہ بھروسہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ان کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے, اپنی ذات پر نہیں ہوتا. ان کی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس کا اظہار کریں اور اس پر تعلی کریں, بلکہ انہوں نے کہا اللہ اس کو باطل کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, اس لیے کہ اللہ جو ہے مفسد لوگوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا, ان کا ساتھ ہی نہیں دیتا. اللہ ظالموں کا ساتھ نہیں دے گا. تم ظلم کر رہے ہو, تم باطل پر ہو, تم فساد کر رہے ہو, فسادیوں کا اللہ ساتھ نہیں دیتا. لا یصلح عمل المفسدین. ہاں جو مومن ہیں ان کے اعمال کی اصلاح کرتا ہے. میں اللہ پر ایمان رکھ کر آیا ہوں, اب جو کچھ میں پیش کروں گا میں نہیں پیش کروں گا, اللہ باطل کرے گا تمہارے عمل کو. چنانچہ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اب جو کچھ میں دکھاؤں گا وہ میں نہیں دکھاؤں گا. اگر میں دکھاؤں تو جادو ہے اور اللہ دکھائے تو معجزہ ہے. اب میں جو دکھانے والوں میں نہیں دکھاؤں گا, اللہ سیبطلہ, اللہ باطل کرے گا. اور یہ ایک اور اشارہ اس سے یہ ملتا ہے کہ وہ انہوں نے حضرت موسیٰ نے پہلے ہی گویا یہ پیش گوئی کر دی دنیا کے سامنے کہ چونکہ اب ان ساحروں کا مقابلہ مجھ سے نہیں ہے اللہ سے ہے, تو اب جب ان کا سحر باطل ہوگا اور ان کو علم ہوگا کہ یہ باطل پر ہیں تو یہ فوراً ایمان لے آئیں گے. ایمان کس پر لائیں گے؟ اللہ پر لائیں گے. البتہ حوالہ میرا ہی دیں گے کہ میرے رب پر ایمان لائے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے ذریعے سے یہ ایمان لائیں گے. اس کی بات کی آیت جو اب ہم نے پڑھی ہے, وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, یہ حضرت موسیٰ ہی کی گفتگو ابھی چل رہی ہے, یعنی وہی ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں, اسٹیٹمنٹ ان کا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, اللہ مفسدین کے عمل کی اصلاح نہیں فرماتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اور اللہ حق کو حق ثابت کر دیتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے, بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, چاہے مجرموں کو چاہے برا ہی کیوں نہ لگے. تو وہاں پر مفسدین کہا, یہاں مجرمین کہا. مفسد مجرم ہوتا ہے,
مجرم فسادی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ حق کو حق ثابت کر دے گا. اب تم ہمارے مقابلے پر آئے ہو, ہم تو اللہ کا پیغام لے کر آئے, میں اور میرا بھائی ہارون, ہم اللہ کا پیغام لے کر تمہارے سامنے آئے ہیں, تم اس کو جھٹلا رہے ہو, انکار کر رہے ہو, قبول کرنے کو تیار نہیں ہو. ہمیں گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے, اس لیے کہ معاملہ ہمارا ہے ہی نہیں, معاملہ اللہ کا ہے. اور ایک پیغام یہ بھی تھا اس میں کہ جو نبی کے مقابلے پر آتا ہے وہ اصل میں نبی کے مقابلے پر نہیں آ رہا ہے, وہ خدا کے مقابلے پر آ رہا ہے. اس کا مقابلہ خدا سے ہو رہا ہے. جب خدا سے ہو رہا ہے تو خدا ہی جواب دے گا, اور خدا نے جواب دیا. اور کیسے؟ وَيَحِقَّ الْحَقِّ, تمہارے عمل کو تو باطل کر دے گا. سَيُبْطِلُهُ, تمہارے اعمال جتنے بھی ہیں جو تم کرتب دکھا رہے ہو, سب باطل ہو جائیں گے. ان سب کو اللہ ریجیکٹ کرے گا اور باطل ثابت ہو جائیں گے دنیا کے سامنے. وَيُحِقَّ الْحَقِّ, نہ صرف یہ کہ باطل کو اللہ باطل ثابت کرے گا بلکہ حق کو حق ثابت کرے گا. وَيُحِقَّ الْحَقَّ, حق کو حق ثابت کر دے گا. اب اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں یہ نہیں کہا کہ ان اللہ سیبطل, اللہ اس کو باطل کر دے گا, یہ بات تو کہہ دی, لیکن حق کو حق ثابت کرے گا. یہاں کہہ کے روکے نہیں جناب موسیٰ, بلکہ فرمایا بے کلمات ہی, کیسے حق کو ثابت کرے گا وہ اس کا اظہار کیا ہے. اس لیے کہ اللہ باطل کو تو بھئی باطل ہے اس کا ابطال کر دیا, حق کا ثابت کرنا زیادہ مشکل ہے بنسبت اس کے کہ باطل کو باطل ثابت کرنا. حالانکہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں, لیکن حق کا ثابت کرنا کیوں؟ اس لیے کہ باطل کو باطل ثابت کر دیا. مثلا ان کا عمل جو انہوں نے جادو کیا تھا اس نے کوئی کام نہیں کیا, اس عمل کا کوئی اثر نہیں ہوا, یہ بات ہو گئی. لیکن اب حضرت موسیٰ حق پر ہیں, یہ ثابت کرنا آسان نہیں ہوگا, یہ اس سے زیادہ دشوار ہے حق کو حق ثابت کرنا. تو اس کے لیے کیا کہا جناب موسیٰ نے؟ بے کلمات ہی, اللہ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو حق ثابت کرے گا, تاکہ ایک یہ قانون بھی جناب موسیٰ پیش کر دیں دنیا کے سامنے کہ حق جب بھی واضح ہوگا, حق جب بھی ظاہر ہوگا, حق جب بھی ثابت ہوگا, اللہ ہی ثابت کرے گا, اللہ ہی کی طرف سے ہوگا, لیکن کلمات کے ذریعے سے اللہ کرے گا, اپنے کلمات کے ذریعے سے اللہ کرے گا. یعنی اللہ حق کو واضح کرے گا ذریعے سے. ذریعہ کیا ہوگا؟ اللہ کے کلمات. کلمات کیا مطلب؟ کلمے کی جمع ہے کلمات, اپنے کلمات کے ذریعے. اب کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی تشریح کریں, کوئی اور آ کر بتائے کہ ہم کو کلمہ کس کو کہتے ہیں, قرآن ہی سے پوچھے کہ کلمہ کس کو کہا جاتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ الفاظ یہ بھی کلمہ ہے. قرآن مجید کے جتنے بھی الفاظ ہیں سب کلمات الہی ہیں. یہ باتیں جو ہیں قرآن کی سب اللہ کی کلمات ہیں. یہ دین, یہ مذہب, یہ اللہ کے کلمات ہیں, لیکن یہ خاموش کلمات ہیں. قرآن نے ان کو بھی کلمہ کہا ہے جو اللہ کے نمائندے ہیں. حضرت عیسیٰ کو قرآن نے کیا کہا؟ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ, عیسیٰ اللہ کا کلمہ تھے جو اللہ نے حضرت مریم کو عطا کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ کو اللہ نے کلمہ کہا, اس لیے ان کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے. اللہ کا کلمہ ہے کون؟ عیسیٰ. تو کیا لفظ ہے وہ؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک نمائندے الہی کا جو اللہ کی طرف سے معین کیا گیا ہو, اس نمائندے کو بھی کلمہ قرآن نے کہا ہے. تو جو بھی نمائندے الہی ہوگا اور اللہ کی طرف سے منتخب ہوگا وہ کلمات الہی میں شامل ہوگا. تو اللہ حق کو حق ثابت کرتا رہے گا ہمیشہ اپنے کلمات کے ذریعے سے. آج موسیٰ اور ہارون ہیں, کل عیسیٰ ہوں گے, اس کے بعد پیغمبر اسلام ہوں گے, امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہوں گے, حسن ہوں گے, حسین ہوں گے, یا ائمہ طاہرین ہوں گے. اللہ ان کلمات کے ذریعے سے ہمیشہ حق کو ثابت کرتا رہے گا. جب ہر دور میں حق کو ثابت کرنے کے لیے ایک حجت الہی کی ضرورت ہے تو پھر
کوئی دور ایسا نہیں رہے گا جب کبھی حجت الہی سے زمین خالی ہو تاکہ حق ہمیشہ ثابت ہوتا رہے۔ چنانچہ اس دور میں بھی اللہ کی ایک حجت موجود ہے۔ تو یہ حق الحق بکلماتہ پر توجہ کیجئے گا، بے کلماتی، ورنہ یہاں پر بے کلماتی کی بظاہر ضرورت نہیں ہے۔ جیسے وہاں کہا اللہ باطل کر دے گا، یہ کہتے کہ اللہ حق کو ثابت کر دے گا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن کہا نہیں، یہ مت خیال کرنا کہ تم دین میں داخل ہو گئے، اسلام کو تم نے قبول کر لیا، تم نے حق کو قبول کر لیا صرف اللہ کی بات کر کے، صرف اللہ اللہ کر کے تم حق میں حق کو قبول نہیں کر سکتے۔ حق کو قبول کرنے کے لیے کلمات الہی پر یقین رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ کلمات ہی کے ذریعے سے تم کو حق ملے گا۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو وہاں کہہ کے خاموش نہیں ہو جاتے، بلکہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم کہہ کے اگر ہم خاموش ہو جائیں گے تو ہم کو نہیں معلوم ہم کس راستے پر چل پڑیں۔ اللہ نے جن کو معین کیا ہے صراط مستقیم دکھانے اور بتانے کے لیے، وہ انعمت علیہم ہے، ان کے بغیر صراط مستقیم پر ہم قائم نہیں رہ سکتے۔ صرف اللہ اللہ کر کے کوئی شخص، کوئی مسلمان صراط مستقیم نہیں پا سکتا جب تک اللہ کے ان خاص بندوں کا سہارا نہ لے جن کو اللہ نے انعمت علیہم کے الفاظ کے ذریعے سے تعارف جن کا کرایا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرموں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ تو جو باطل کی ترویج کرتے ہیں وہ فسادی ہیں، فساد ہے۔ یہ فساد فی الارض کیا ہے؟ باطل کی ترویج کرنا۔ اور جرم کیا ہے؟ حق کے مقابلے پر آنا۔ جو حق کے مقابلے پر آ جائے وہ مجرم ہے۔ جب کبھی تاریخ میں کوئی شخص آپ کو ایسا ملے، کوئی فرد یا کوئی جماعت جو حق کے مقابلے پر آ جائے، وہ یقینی طور پر مجرمین میں شامل ہیں، اور مجرمین کو کبھی بھی حق کی بالادستی برداشت نہیں ہوتی۔ اور حق کیا ہے، اس میں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو پیغمبر اسلام نے اس کو دور کر دیا ہے۔ علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث دار۔ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں، یا اللہ حق کو اس طرف موڑ دے جدھر اڑی مڑے۔ اس لیے کہ حق شخصیتوں سے نہیں پہچانا جاتا، حق کے ذریعے سے شخصیتیں پہچانی جاتی ہیں، لیکن علی کی ذات وہ ہے کہ جن کے ذریعے سے حق پہچانا جائے گا۔ ان کو دیکھو گے حق سمجھ میں آئے گا، لیکن نہیں مانو گے تو مجرمین میں شمار ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے جس میں جناب موسیٰ کے اس کیفیت کے بعد، جب کہ انہوں نے اتنے بڑے معجزے دکھائے، ساحران فرعون اسلام لے آئے، مگر اس کے بعد آپ توجہ کریں کہ اتنے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد سب کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا دیکھنے کے بعد، لیکن جب انسان مفسد ہو اور مجرم ہو اور ذہن میں فساد اور جرم کے پلاننگ ہو تو کبھی حق کو قبول نہیں کر سکتا۔ کیا حق کو قبول؟ چلے فرعون نے نہیں مانا اس لیے کہ اس میں تو اس کا نقصان ہونے والا تھا، چلو اس کے سرداروں نے نہیں مانا اس لیے کہ اس میں تو ان کے منصب چلے جاتے، عوام نے کیوں نہیں مانا؟ ساری پبلک کیوں نہیں مسلمان ہو گئی اس وقت؟ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر مانا تو کس نے مانا؟ خود جادوگروں نے مانا۔ اب اس کی بھی سیدھی وجہ یہ ہے کہ دوسروں نے نہیں مانا، جادوگروں نے مان لیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اسی لیے اسلام علم پر زور دیتا ہے، چونکہ جادوگروں کو جادو کا علم تھا، جادو ہی کا صحیح، وہ جادو کو پہچانتے تھے کہ جادو کیا چیز ہے، اس علم کی وجہ سے انہوں نے کمپیئر کر لیا، کہا کہ یہ جو انہوں نے دکھائی جادو نہیں ہے، تو علم کی وجہ سے وہ پہچان گئے، وہ جادو کو بھی پہچان رہے تھے، معجزے کو بھی سمجھ رہے تھے۔ جو جاہل تھے انہوں نے اس کو بھی سحر کہا کہ نہیں یہ تو یہ بھی جادو ہے، یہ بڑا جادو ہے، وہ چھوٹا جادو تھا، یہ بڑا جادو ہے۔
انہوں نے اس کو جادو کہا. علم کی کمی کی وجہ سے انسان باطل پر رہتا ہے. علم اگر ہو تو وہ حق کی طرف آ سکتا ہے. چنانچہ جن کے پاس علم تھا اور فرق محسوس کر رہے تھے جو جادو کا اور معجزے کا, انہوں نے دین کو قبول کر لیا, لیکن باقی لوگوں نے قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے, سب نے قبول نہیں کیا. لیکن حضرت موسیٰ کی قوم کا کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کیا وہ سب مسلمان ہو گئے تھے؟ تو اب یہاں قرآن ایک بات کہہ رہا ہے, فما آمن لموسیٰ, موسیٰ کے لیے ایمان نہیں لائے, الا ذریۃ من قومہ, علاوہ ان کی قوم کی ایک ذریہ, یعنی کچھ اولادیں, ان کی قوم کی کچھ افراد, کچھ نوجوان وہ ایمان لے آئے. اب یہ قومہ الا ذریۃ من قومہ ہی کی ضمیر کس طرف جاری ہے؟ کچھ مفسرین نے کہا کہ قومہ سے مراد قوم فرعون کی قوم, یعنی فرعون کی قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے, قبطی جو تھے. کچھ لوگوں نے 4 نام بھی لیے ہیں جو ایمان لے کر آئے. کئی افراد تھے صرف, باقی کوئی ایمان نہیں لایا. لیکن یہ جو بعد کی آیت ہے نا, اگر آپ اس سے ملا کر اس آیت کو پڑھیں تو زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ قومہ سے مراد قوم موسیٰ ہے, کیونکہ حضرت موسیٰ پھر اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں اس آیت کے فوراً بعد, آیت نمبر 84 میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ موسیٰ کی قوم کے لوگوں میں نوجوان ہی کچھ ایمان لائے. اب یہاں پر پھر ایک ڈیبیٹ ہے مفسرین کے درمیان آپس میں, وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کسی آیت کو سمجھنے کے لیے کتنا ان ڈیپتھ جانا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی, حضرت موسیٰ کی قوم تو پوری کی پوری پہلے ایمان لا چکی تھی, اب یہاں ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ وہ بھی جوان, وہ کیسے ایمان لائے, یہ کیا بات ہے؟ تو یہاں آپ غور کریں گے کہ فما آمن بے موسیٰ نہیں ہے, ہر جگہ ایمان کے ساتھ جہاں جہاں لفظ ایمان آیا ہے بے کا لفظ استعمال ہوا ہے. خود اس کے بعد ہی کی آیت ہی میں دیکھ لیں, ان کنتم قال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ, اگر تم اللہ پر, تو با جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے ایمان کے ساتھ, للہ نہیں ہوتا. آمنتم للہ, آمنتم باللہ ہے نا, باللہ و بالیوم الآخر, ہر جگہ با آئے گا ایمان کے ساتھ. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آسان کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر لفظ لام ہے, مطلب یہاں پر حرف لام ہے, لا لی موسیٰ, بے موسیٰ نہیں. تو کچھ تو فرق ہوگا. ہاں, فرق یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ کی قوم کے کچھ نوجوان تھے جو موسیٰ پر ایمان تو سبھی لے آئے تھے, لیکن حقیقی معنی میں پورے طور پر حضرت موسیٰ پر انہوں نے ایمان کا اظہار کیا جو اطاعت کے ساتھ تھا. اگر اطاعت کے ساتھ ہے تو للہ لی موسیٰ, تو انہوں نے حضرت موسیٰ کی اطاعت بھی کیا, ان کی بات بھی مان لی. باقی لوگ ہاں ٹھیک ہے نبی مان رہے ہیں, جیسے آج کل لوگ مسلمان ہیں بس مسلمان ہیں, یعنی رسول کو مانتے ہیں, رسول کی نہیں مانتے. ہے کہ نہیں؟ فرق ہے کہ نہیں؟ تو جیسے کا اور کی کا فرق اردو میں ہے, ایسے یہاں با اور لا کا فرق سمجھ لیں. تو آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ, موسیٰ پر ایمان لائے ان کی ذریت میں سے, ان کی قوم میں سے ایک ذریت. اب آپ نے کہا کہ بھی یہ جوان کا لفظ آپ کہاں سے لائے, اس میں جوان تو ہے ہی نہیں, یہ نوجوان کچھ ایمان لائے, یہ کہاں ہے؟ یہ لفظ ذریت میں ہے. تو کیا ذریت کا مطلب جوان ہے؟ جی نہیں, کہیں پر بھی ذریت کا مطلب جوان نہیں ہے.
تو پھر جوان کیسے اس میں لا رہے ہیں آپ؟ بہت غور کرنا پڑتا ہے، توجہ کرنی پڑتی ہے. دیکھیں، ذریت کا مطلب ہے اولاد، یہ تو سب کو پتا ہے. اور یہ ذریت اولاد یعنی اولاد در اولاد سب کو ذریت کہتے ہیں. جو سادات کرام ہیں آج اس دور میں، وہ ذریت میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ائمہ کی، اہل بیت کی ذریت میں. جب تک چلتے رہے گا ذریت ہے، یہ قیامت تک ذریت رہے گی. اولاد کو ذریت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آبا و اجداد کو، ماں باپ کو ذریت نہیں کہتے. جب یہ بات طے ہو گئی تو اب یہاں لفظ ذریت استعمال کیا، تو کیا اس سے مراد بعد میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ پر ایمان لائے اس وقت ذریت. اب جب لفظ ذریت کہا اور اس سے طے ہو گیا کہ اس سے بعد کی ذریت مراد نہیں بلکہ اس وقت کی جو اولاد ہے وہ مراد ہے. تو اب جب اس وقت کی اولاد مراد ہے تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک اولاد ایک والدین، تو دو جنریشن ہو گئی نا. اس کا مطلب یہ کہ بڑی جنریشن جو تھی والدین والی، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، بعد کی جنریشن کی بات ہو رہی ہے جو اولاد کی کیفیت میں آتے ہیں. اولاد میں بھی اگر آپ بچوں کو مانیں 3 سال 4 سال 5 سال تو آپ کہیں گے نہیں وہ تو نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جوان. تو منحصر ہوا لفظ ذریت، استعمال اس کے سیاق و سباق سے اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ بعد جوانوں کی ہو رہی ہے، اس کی سوا نہیں ہے. ٹھیک؟ تو کچھ جوان ایمان لائے. اچھا، اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ جوان ایمان لائے اس لیے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں جتنے انبیاء آئے ان پر ایمان لانے والے سب سے پہلے نوجوان رہے. جوانوں نے پہلے ایمان کا اظہار کیا. اس لیے کہ جوانوں میں ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عقل اور منطق کی بات کو قبول کرتے ہیں، جلدی قبول کرتے ہیں. بزرگ جو ہو جاتے ہیں نا، وہ جو کچھ انہوں نے سوچ لیا تھا بچپن میں اور جو ان کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے اس کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے. لیکن نوجوان کے ذہن میں اگر غلط بات آ گئی اس کو صحیح کرنا آسان ہے، اس لیے کہ وہ تازہ ہوتا ہے اور فکر کے لیے وہ آمادہ ہوتا ہے، توجہ کے لیے آمادہ ہوتا ہے، انرجی اس میں ہوتی ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. چیلنجز ہوتے ہیں ایمان لانے میں، وہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. اس کے لیے اس کو پھر اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ اگر ایمان لے آئے تو اس کے مقابلے میں کوئی ٹائرنٹ موجود ہے تو ہوگا، اس کو کوئی قربانی دینی ہے تو وہ تیار ہے اس کے لیے. تو جوانوں کی جو خصوصیات ہیں اس بنیاد پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جوانوں نے ہی ہمیشہ ہر نبی پر پہلے ایمان لا کر اور گویا کہ ان کی مدد کی اور ان کی تائید کی. یہاں پر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ موسیٰ کی قوم کے کچھ جوان، سب نہیں، ان پر ایمان لائے. علی خوف من فرعون ملئہم، اور یہ جو ایمان لائے یہ ایک ایسی حالت میں، ایک ایسی کیفیت میں کہ خوف ان پر طاری تھا، خوف کا ماحول تھا، گھٹن کا ماحول تھا. کس بات سے گھٹن تھی؟ من فرعون، فرعون کا خوف تھا. تو فرعون کے خوف سے، فرعون کے ڈر سے لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، مگر اس کے باوجود یہ نوجوان ایمان لے آئے. جوانوں کی تعریف اصحاب کہف کے موقع پر بھی کی گئی ہے. وہ فتیۃ آمنوا بربہم، فتیۃ، نوجوانوں کی ایک جماعت ایمان لے آئی تھی اپنے رب پر. تو نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے. جوانی کا وقت بہت اہم ہوتا ہے، اس کو نہیں گزارنا چاہیے، ایسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس میں جو کچھ جو نقش ہو جاتا ہے وہ آخر تک باقی رہتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو بھی، بڑوں کو بھی جوانوں پر توجہ کی ضرورت ہے. بچوں پر توجہ دیں. آپ بڑے نیک ہو گئے، آپ بڑے مومن ہو گئے، یہ کافی نہیں ہے. اور آپ یہ بھی نہیں کہیں کہ بھئی میرے تو بچے بڑے ہو گئے، میں اب کیا کروں. نہیں، یہ قوم کے سب بچے آپ کے بچے ہیں، اور پوری قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ نئی نسل جو آئے وہ مؤمن نسل ہو، صاحب ایمان ہو. الا ذریۃ من قوم علی خوف من فرعون، تو خوف تھا فرعون کا. اب توجہ کیجئے، یہاں کیا دلچسپ آیت ہے واقعا. اب وقت تنگ ہوتا ہے، لیکن یہی ہے کہ مزید
اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. من فرعون و ملئہم. ملئہم، ملأ کا مطلب تو آپ کو معلوم ہے، بار بار آیا ہے لفظ ملأ. ملأ یعنی سردار، وہ بڑے لوگ، وہ ایلیٹ قوم کی، اسے ملأ کہا گیا، سرداروں کو. لیکن یہ ملأ کا لفظ ہمیشہ استعمال ہوا ہے فرعون اور اس کے ملأ. فرعون و ملئہ، ملئہ، چونکہ فرعون ایک ہے الون، تو اس کے لیے واحد کی ضمیر آئے گی ملئہ. یہاں ملئہم، فرعون و ملئہم، اور ان کے بزرگ اور ان کے سردار. اس کے سردار نہیں، ان کے سردار. تو ہم جمع کی ضمیر ہے. یہ ضمیر کس طرف پلٹتی ہے؟ یہ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کس کے بزرگ، کس کے سردار؟ فرعون کے سردار. اگر فرعون کے سرداروں کی بات ہوتی، ان کا خوف ہوتا، تو کہتے ہیں وَمَلَئِهِ. ملائہم کیا مطلب؟ ان کے، کن کے سردار؟ تو کہا یہ ان کے اپنے، انہی نوجوانوں کے سردار. یعنی وہ نوجوان جو ایمان لائے، ان کے دو خوف تھے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. آج ایک نوجوان اگر دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کو دو خوف ہوتے ہیں انفارچونیٹلی. ایک خوف ہوتا ہے معاشرے کا کہ باہر کی دنیا کیا کہے گی. ایک بچی، اس نے حجاب پہنا تو لوگ کیا کہیں گے. اور اس سے زیادہ اس کو خوف ہوتا ہے کس چیز کا؟ کہ خود گھر کی عورتیں کہیں گے ارے تمہاری عمر ہی کیا ہے حجاب پہننے کی. یعنی جو عمر قرآن نے بتائی ہے اس کو کہہ رہے ہیں تمہاری عمر ہی کیا ہے. اور جس وقت حجاب نہیں ہے قرآن میں، عمر کی ایک منزل ایسی آتی ہے خاتون کے لیے کہ اس کے لیے حجاب واجب نہیں ہے، اس وقت کہتے ہیں اب کر لو حجاب، اب تو ضعیفی آ گئی ہے، بڑھاپا آ گیا، اب کر لو حجاب. یہ ایک مثال میں نے دی. بچے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، بجائے ماں باپ ان کو انکریج کریں، ڈسکریج کرتے ہیں. یہی حال اس وقت تھا کہ ان نوجوانوں کے سامنے دو چیلنج تھے. ایک تو فرعون کا خوف تھا کہ ان کو اذیت دے گا، پریشان کرے گا، قتل تک کر سکتا ہے، جان تک جا سکتی ہے. مگر انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا. وَمَلَئِهِمْ، ان کے بزرگ. اچھا بزرگ کیوں روک رہے تھے ان کو؟ ظاہر ہے کہ ان کا بھی خوف فرعون ہی سے تھا. اب صدام کا زمانہ نہیں دیکھا آپ نے، جو لوگ عراق میں تھے، صدام اس دور کا ٹائرنٹ تھا، اس دور کا فرعون تھا. اسی طرح اس سے پہلے جتنے بھی ابن زیاد اور حجاج اور متوکل اور اس طرح کے جو ظالم بادشاہ ٹائرنٹ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ آپ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے. آج بھی ایسے بہت سے ملک ہیں، بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر آپ اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکتے. آپ کریں تو حکومت کی طرف سے آپ کو پریشر آئے گا کہ آپ اس کو روکیں. تو اب پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچے ایسا نہ ہو کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ جوش میں آ کے اپنے دین کا اظہار کریں اور دین پر عمل کریں، اور اس کے نتیجے میں ہم بھی مصیبت میں آئیں. بچے تو آئیں گے مصیبت میں، ہم بھی مصیبت میں آئیں گے. تو وہ ان کو خوف تھا ان کے ماں باپ کو کہ بھئی اگر یہ نوجوان موسیٰ پر ایمان لے آئے اور ہارون پر ایمان لے آئے اور فرعون کو پتہ چلا کہ ہمارے بچے ایمان لے آئے ہیں تو ہم بھی مصیبت میں آئیں گے. چنانچہ ان لوگوں نے خود جناب موسیٰ سے بھی کہا تھا، اب وقت نہیں ہے اس آیت میں، کہ بھئی اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی اب مصیبت میں. اس وقت اس لیے مصیبت میں تھے کہ فرعون ہمیں براہ راست اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اب اس مصیبت میں ہے کہ آپ دونوں کے جھگڑے کے بیچ میں ہم پھنس رہے ہیں. یہ قوم موسیٰ سے کہتی تھی. تو اب یہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نوجوان ایمان لائے، ان کے سامنے دو خوف تھے، من خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم. اب یہاں واحد کا صیغہ آ گیا، ان یفتنہم، کہ وہ فرعون انہیں فتنے میں ڈال دے گا. فتنے میں ڈالنے کا مطلب، یعنی فتنے سے مراد یہاں وہ تکلیف اور وہ اذیت ہے جو کسی کی طرف سے پہنچے، جو یا وہ امتحان، اس طرح کے امتحان میں ڈال دے، اس طرح کی مشکلات میں ڈال دے کہ جو اس کا ایمان خطرے میں آ جائے اور اس کو مجبور کرے اپنے ایمان سے منحرف ہونے پر.
ایسی تکلیف میں ڈال دے فرعون کہ یہ اپنے ایمان سے پلٹنے پر مجبور ہو جائیں. ان یفتنہم، یہ بھی ایک خوف تھا کہ اتنی تکلیف پہنچائے گا، اتنا اذیت دے گا کہ شاید پھر جو آج ایمان کا اظہار کر رہے نہیں کر سکیں گے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ان کا خوف اپنی جگہ ایک لحاظ سے صحیح اس لیے تھا کہ فرعون جو تھا وہ زمین پر سرکش بادشاہ تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ اسراف کرنے والا، زیادتی کرنے والا، یعنی سرکش تھا، اس کی حکومت تھی، عالم یعنی کہ بالادستی اس کو حاصل تھی، زمین پر غلبہ حاصل تھا، حکومت تھی اس کی، لیکن یہ حکومت ایسے نہیں آ گئی تھی. لمن المسرفین، اسراف کر کے، یعنی کہ زیادتیاں کر کے، ظلم کر کے یہ حکومت اس نے حاصل کی تھی، اور ظلم کر کے اس حکومت کو یہ قائم کیے ہوئے تھا. جہاں پر بھی اس طرح کی حکومتیں ہیں وہ ایسی حکومت ہیں. اب یہ بات کہنے کے بعد جب یہ بات قرآن نے کہی کہ یہ کیفیت تھی ان نوجوانوں کی، تو حضرت موسیٰ نے ان نوجوانوں سے کیا کہا، یہ بہت دلچسپ ہے. اور یہاں پر ہم تمام کریں گے 2 آیتیں جلدی سے، اگر موقع ملا تو اگلے درس میں تھوڑا سا اس پر مزید گفتگو کی ضرورت ہے. ایک ہی لفظ ہے جو ہماری زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی ہے، ایک ہی لفظ ہے جو ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، ایک ہی لفظ ہے جو نجات کی ضمانت ہے. ہر طرح کی ایک لفظ اگر ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، سمجھے کامیابی اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وہ کیا ہے؟ وہ موسیٰ ان نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں. قال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لائے ہو تو یہ خوف کیسا، یہ ڈر کیسا، یہ پریشانی کیسی کہ فرعون سے ڈر رہے ہو، بزرگوں سے ڈر رہے ہو، کیسا ڈر؟ فعلیہ توکلوا، جس پر تم ایمان لائے ہو اس پر توکل کرو. کس پر ایمان لائے ہو؟ اللہ پر. فعلیہ توکل، اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان لائے ہو تم، تو اگر اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ ہی پر توکل بھی کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو. کمال کی آیت ہے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے تو توکل کرو اگر تم مسلمان ہو. ایمان کا بھی ذکر ہو گیا، اسلام کا بھی ذکر ہو گیا، اور دونوں جگہ اگر تم ہو تو، اگر تم مومن ہو تو توکل کرو اگر تم مسلم ہو تو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ترجمہ یہی ہوگا. تو یہ عجیب سیٹ اپ ہے اس جملے کا، جس میں پہلے ایمان کی بات کی گئی، بیچ میں توکل کی بات کی گئی، بعد میں اسلام کی بات کی گئی. ایمان کی بات اس لیے کی گئی کہ جب تک ایمان انسان کا نہیں ہوگا وہ توکل نہیں کرے گا. توکل کیا مطلب؟ اس پر گفتگو کی ضرورت ہے، وقت تمام ہو گیا، مجھے رکنا ہے. توکل کا مطلب ہے اپنے تمام امور کو کسی کے حوالے کر دینا، اس پر بھروسہ کر لینا کہ اب اگر میرے سامنے مشکل آئی ہے تو کیا مسئلہ ہے، یہ ہیں، اس مشکل کو حل کر دیں گے. بھائی آئیے میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ ذرا اس کو ٹیک کیئر کر لیں. انہوں نے کہا نہیں آپ فکر نہیں کریں، میں دیکھ لوں گا. بس انہوں نے کہا فکر نہیں کریں، دیکھ لوں گا. یہ وکیل بن گئے ہمارے. وکیل بنانے کو توکل کہتے ہیں. جو خدا کو وکیل بنا لے اسے کس بات کی فکر رہ جائے گی اس دنیا میں یا آخرت میں؟ بتائیں، فکر بتائیں کیا ہے. اس لیے میں ہمیشہ یقین سے کہتا ہوں کہ مومن کو فکر اور سٹریس اور ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ جو بیماریاں ہیں اس وقت آتی ہیں جب انسان سمجھتا ہے مشکل ہے اس کا حل نہیں ہے. یہ مشکل ہے اور حل نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں سٹریس. اور یہاں مشکل ہے، مشکل نہیں، مشکلات ہیں، مگر اس کا حل ہے، اس کا حل کرنے والا موجود ہے. مجھے اس پہ بھروسہ ہے، وہ حل کرے گا. یہ ایمان ہمارا بتائے گا کہ ہم کتنا خدا پر توکل کرتے ہیں. توکل کے بھی درجات ہیں. اور ان کنتم مسلمین، یہاں مسلم سے مراد اللہ کی بارگاہ میں سبمٹ ہونا، سبمسو ہونا. واقعی اگر تم سر تسلیم خم کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں اور تم مسلم ہو تو تم کو اللہ پر توکل کرنا ہے. خوف ووف چھوڑو، خوف ہو ہی نہیں سکتا. ایمان لائے ہو نا، پھر کیسا خوف؟ نہ فرعون کا خوف، نہ بزرگوں کا خوف، نہ کسی کا خوف، نہ شہادت کا خوف. خوف نہیں، خوف ختم ہو جاتا ہے ایمان آنے کے بعد. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا فقالوا علی اللہ توکلنا. بے شک انہوں نے فوراً اس بات کو سنا، سن کر کہا کہ ہم اللہ پر
توکل کرتے ہیں، اور توکل کر کے انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی کہ پروردگار اب جب ہم نے تجھ پہ توکل کیا ہے تو تو ہمیں لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے ہمیں فتنہ یعنی آزمائش کا سبب اور ذریعہ نہ قرار دینا، یعنی ہم ایسی کیفیت میں نہ آ جائیں کہ ظالم ہم پر اتنا پریشر ڈالے اور اتنا ظلم کرے کہ ہم اپنے ایمان کو کھو بیٹھیں اور ہم مجبور ہو جائیں اپنے ایمان سے منحرف ہونے پر۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ، اور اپنی رحمت سے ہمیں اس ظالم قوم سے نجات دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجات بھی ملتی ہے تو صرف رحمت الہی سے ملتی ہے، اور چاہے کسی قوم سے ملے، ظالم یا کافر قوم سے، یا آخرت میں عذاب الہی سے، صرف رحمت پروردگار ہی کے ذریعے سے نجات مل سکتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔